أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریف کٹ جائے دبے عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز بچوں، ماہ محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوا۔ آج 10 محرم الحرام کی نسبت سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی وادیوں میں مظلومانہ انداز میں کوفیوں کے غداری اور بے وفائی کی بنا پر جو حسین نے شہادت کا جام پیا، وہ رہتی دنیا تک آج ان کی مثال زندہ ہے۔ انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ شہادت حسین کا تذکرہ کروں میں اپنے انداز میں، لیکن چند ابتدائی چیزیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ محرم الحرام کی جب ابتدا ہوتی ہے
غیر تو غیر ہیں، غیر سے کوئی گلہ نہیں، میرا غیروں کی طرف اشارہ نہیں، میں صرف اپنوں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ سنی قوم کے نظریات بن چکے ہیں کہ محرم الحرام کے آنے پر 10 محرم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر فوقیت رکھتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ 10 محرم الحرام حسین کی شہادت سے پہلے بھی حرمت والا تھا، عظمت والا تھا، اور اسلام کی تاریخ میں اس دن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ میں اگر اس پر ہی صرف کروں تو وقت میرا سارا کا سارا لگ جائے گا، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا آپ حضرات تک یہ چیزیں بتلانی ضروری ہے کہ حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوتی ہے۔ کیا اس سے پہلے 10 محرم کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سر پر جو خلافت کا تاج سجایا گیا اور آپ کو سجدہ کروایا گیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، آپ خدا کے دربار میں روتے رہے، دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ 40 سال تک یہ دعا مانگتے رہے، جب دعا قبول ہوئی تو وہ 10 محرم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دی گئی، وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور دریا پار کر گئے، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، فرعون سے بنی اسرائیل کو جو نجات ملی وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے بتایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم تھی، جس کی بنا پر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن ارشاد فرما دیا کہ اس دفعہ تو میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، آئندہ سال میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم ساتھ ملاؤں گا، یعنی 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، تاکہ میرا روزہ اور یہودیوں کی روزے کے اندر مشابہت نہ ہو، ہماری عبادت اور یہودیوں کی عبادت میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز میرے پیغمبر نے تصور بتایا کہ ہماری کوئی چیز غیر مسلموں سے نہیں ملنی چاہیے۔ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے گی قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ مسلمان بھائی، یہ میں نے تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، وہ بھی 10 محرم تھا، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔
بس اتنی کی جھلک دے کر بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی شہادت سے پہلے بھی 10 محرم عظمت والا تھا، اور میرے پیغمبر کا ارشاد بھی ہے، فرمایا قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا جس دن قیامت برپا ہوگی۔ یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ یہ ابتدا کے اندر بھی عظمت والی تھی اور آخرت کے اندر بھی اس عظمت والی ہوگی۔ اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 10 محرم کی تاریخ کو ہم شہادت حسین کی وجہ سے ہم اس تاریخ کو، اس دن کو افسوس کا دن مانتے ہیں، جو کہ یہ تصور غلط ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، محرم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت عظمت والی ہے اور ایک نقصان والی ہے۔ اگر آج جیسے میں نے آپ کو تشبیہ دی ہے، آپ کو واضح کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا اور یہ 10 محرم کی تاریخ تھی، معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے لیے 10 محرم کی تاریخ عظمت والی ہے، عزت والی ہے، وقار والی ہے، ان کے لیے باعث رحمت ہے، باعث عزت ہے۔ لیکن جس دن خلافت کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا تو آدم کو تو عزت ملی، لیکن وہاں پر ایک اور کو عزت نہیں ملی، وہ ذلیل ہوا ہے۔ اور وہ ذلیل کون ہوا ہے؟ وہ شیطان ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ عزت والی تاریخ، عزت جو ہے 10 محرم کو آدم کو ملی ہے، اور ذلت جو ہے وہ آدم کے دشمن کو ملی ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، جہاں نوح علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تو قوم نوح کے لیے تو یہ باعث عزت ہے، اور جو نوح علیہ السلام کی دشمن کے لیے یہ باعث ذلت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ 10 محرم باعث عزت ہے اور فرعون کے لیے باعث ذلت ہے۔ حسین کے لیے باعث عزت ہے اور حسین کے دشمن کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ ہم اس کو سمجھ لیجئے مسلمان بھائی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد اگلا تصور ذہن میں رکھیے، 10 محرم الحرام کو میرے حسین کی شہادت ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا شہادت ہمارے لیے دکھ کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے، یا ذلت کا سبب ہے، یا رسوائی کا سبب ہے؟ اگر یہ ذلت کا سبب ہوتا، رسوائی کا سبب ہوتا تو شہادت تو میرا پیغمبر کبھی خدا کے دربار میں یہ نہ کہتے ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے دربار میں خود میرا پیغمبر دعا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ مجھے شہادت دے دے، پھر زندگی دے دے، پھر شہادت دے دے، پھر زندگی دے دے، پھر شہادت دے دے۔ اگر شہادت افسوس کی چیز ہوتی، شہادت ذلت کا سبب ہوتا، میرا نبی اپنی ذات کے لیے کبھی نہ مانگتا۔ معلوم ہوا میرے نبی نے مانگی ہے شہادت، تو شہادت ایک مرتبے کا نام ہے، شہادت ایک تمغے کا نام ہے، شہادت ایک عزت کا نام ہے۔ صرف میرے آقا نے نہیں مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رب کے دربار میں کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک۔ اللہ مجھے شہادت دے دے اور موت دے ہے وہ شہر مدینہ کی دے دے۔ یہ شہادت عمر مانگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کی تھی، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا۔ اللہ زندگی سعادت مند والی دے دے اور موت شہادت والی دے دے۔ تو شہادت تو ایک تمغے کا نام ہے، شہادت تو عزت کا نام ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ طبقہ کون ہے جن پر خدا کا انعام ہوا؟
قرآن کے دوسرے مقام پر آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مسلمان بھائی، قرآن کہتا ہے کہ وہ طبقہ جس پر خدا کا انعام ہوا وہ 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ من النبیین، انبیاء کا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ صدیقین کا طبقہ ہے، اور تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، اور چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ یہ 4 طبقات ہیں۔ مسلمان بھائی، بات دور نکل جائے گی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانا ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا جس میں میرے پیغمبر نے اپنے لیے شہادت مانگی، جبکہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں۔ ان پہلے انعام یافتہ 4 طبقات میں پہلے انبیاء کا طبقہ ہے، دوسرا صدیقین کا طبقہ ہے، تیسرا شہداء کا طبقہ ہے، چوتھا صلحاء کا طبقہ ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، میرا نبی اب اس طبقے میں، انعام یافتہ طبقے میں، کیا سب سے پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں؟ من النبیین۔ جب میرا نبی ہو کر پہلے طبقے میں آ کر پھر شہادت کیوں مانگی، تیسرا طبقہ کیوں مانگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ میرے نبی نے پہلے طبقے میں شامل ہونے کے باوجود، ہمارا ایمان ہے، یہاں پہ لفظ کہا کہ انعام یافتہ طبقہ انبیاء کا ہے۔ میرا نبی تو انبیاء کا سردار ہے، میرا نبی تو رسولوں کا سردار ہے، وہ تو کائنات کا نبی ہے، وہ تو نبیوں کا نبی ہے۔ جب وہ اتنے بڑے مرتبے پہ ہے تو رب ذوالجلال کے دربار سے میرے آقا نے یہ تیسرا درجہ کیوں مانگا؟ شہداء کا کیوں مانگا؟ شہادت کیوں مانگی؟ یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مختصر میں تذکرہ کر دوں۔ یہ 4 طبقات ہیں، انعام یافتہ طبقات وہ 4 ہیں جن میں نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے 2 طبقے پہلے جو ہے وہ عطائی ہے، جو عطا ہوتے ہیں۔ کوئی شخص نبی بننا چاہے نہیں بن سکتا، وہ خدا کی عطا ہے، جس کو مختص کر لے، جس کو عطا کر دے۔ صدیق بھی وہ مرتبہ ہے جو وہ عطائی ہے، ہر کوئی صدیق نہیں بن سکتا، جس کو خدا بنائے وہی صدیق بن سکتا ہے۔ صداقت کا مرتبہ یہ بھی عطائی ہے، انبیاء کا درجہ یہ بھی عطائی ہے۔ یہ 2 درجے عطائی ہے، بغیر محنت کے کوئی محنت کر کے یہ 2 طبقات حاصل کرنا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ لیکن جو دوسرے 2 طبقے، شہداء کا طبقہ، شہداء کا درجہ، صلحاء کا درجہ، یہ محنت سے ہے۔ میرے نبی نے کہا پروردگار، ایک طبقہ، ایک درجہ تو وہ ہے جو تو نے مجھے عطا کر دیا، وہ مجھے عطا کر دے، لیکن ایک درجہ میں وہ مانگنا چاہتا ہوں جو محنت سے ملتا ہے، اور وہ شہداء کا درجہ ہے۔ اس لیے شہادت مانگی۔ مسلمان بھائی، اللہ اکبر، یہ شہادت ایک تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے۔ پچھلے گزشتہ دنوں میں 6 ستمبر کی تاریخ آئی، میری قوم نے یوم دفاع کے نام سے وہ دن منایا۔ ارے بھائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے یوم دفاع کیوں منایا؟ وہ تو یوم افسوس منانا چاہیے تھا، یوم دکھ منانا چاہیے تھا۔ تمہارے اتنے لوگ جان دے گئے تو یہ دن تو افسوس کا ہونا چاہیے، نہ کہ یوم دفاع کا ہے۔ لیکن لوگوں نے مجھے کہا، جناب جنہوں نے جانیں دی ہے آج ان کی جانوں کا صدقہ ہے، ہم آزاد بیٹھے ہیں، ہمارا ملک حفاظت میں ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، تو ہم تو ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ مسلمان بھائی، جنہوں نے سن 65 کے اندر تیرے ملک کا دفاع کیا، ان کو تو تم خراج تحسین پیش کرتے ہو، اور جس حسین نے کربلا کی وادیوں میں
قرآن کا دفاع کیا، نبی کے دین کا دفاع کیا، اس کو خراج تحسین کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس کو سلامی کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ اس کے لیے افسوس کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر یوم شہادت دکھ کا تاریخ ہے، پریشانی کا عالم ہے، تو پھر یوم دفاع منانے کا حق نہیں، یوم سوگ منانا چاہیے تھا 6 ستمبر کا۔ لیکن 6 ستمبر کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر فوج سلامی پیش کرتی ہے، تو میرے بھائی پھر حسین کو سلامی کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر عمر فاروق کو سلامی کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر عثمان کو سلامی کیوں نہیں پیش کرتے؟ یوم بدر کو سلامی کیوں نہیں پیش کرتے؟ یوم احد کے شہداء کو سلامی کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ آج حسین کی شہادت پر افسوس کس بات کا ہے؟ مسلمان بھائی، اگلی بات آ جائیے۔ میں نے قرآن کی آیات آپ کے تک رکھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن کہتا ہے میرا حق بنتا ہے، رب کہتا ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں جس کو چاہوں آزما لوں۔ اللہ کس طرح آزمائے گا؟ نقسم من الاموال والانفس والثمرات، میں کھیتیاں برباد کر کے، میں پھل برباد کر کے، میں تمہاری جانیں لے کے آزما سکتا ہوں۔ یہ میری آزمائش کا طریقہ ہے، میں جیسے چاہوں آزما لوں۔ میں بچے بھی لے سکتا ہوں، میں خاندان بھی لے سکتا ہوں، جس انداز میں میرا دل چاہے گا میں آزما لوں گا۔ لیکن رب ذوالجلال نے آخر میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب میری آزمائش آ جائے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرا ایمان ہے حسین کی شہادت، خاندان نبوت کی شہادت، کربلا کی وادیوں میں جو کچھ ہوا میں اس کی داستان آپ تک رکھوں گا کہ بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن حسین نے قرآن نہیں چھوڑا، حسین نے نماز نہیں چھوڑی، حسین نے صبر نہیں چھوڑا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا ایمان ہے قرآن نے کہ قرآن کی بشارت کے مطابق حسین صابرین میں سے ہے۔ مسلمان بھائی آئیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین؟ آج میں اس حسین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ام فضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ایک دن پریشان حالت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، عرض کی آقا بہت پریشان ہوں، بڑا گندا خواب دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ فاطمہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر آپ کی جھولی میں آ گرا۔ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر فرمایا میری چچی پریشان کیوں ہوگی، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ کہا آقا کیا ہوا؟ کہا فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ جب حسین پیدا ہوئے ام فضل نے اطلاع پہنچائی نبی کو، میرے آقا تشریف لائے، کپڑے میں لپیٹا ہوا حسین میرے پیغمبر کو پیش کیا گیا۔ میرے پیغمبر نے اس کو بوسہ دیا، اس کو گھٹی دی، اس کے کان میں اذان دی، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ کیا خوش قسمت ہے حسین جس کے جسم کے اندر سب سے پہلی خوراک گئی تو نبی کا لعاب تھا۔ کیا خوش قسمت ہے وہ حسین جس کا سب سے پہلے منہ چوما تو محمد کی ذات تھی۔ ارے جس کے کان میں اذان تھی، جس کے کان میں تکبیر دینے والا۔ آج ایک بات کہتا چلوں، ساری زندگی میرے نبی نے اذان نہیں دی، میرے نبی نے اذان نہیں دی، اذان کی ہے تو صرف حسین اور حسن کے کان میں دی۔ یہ اعزاز ہے حسن حسین کو، اس کے علاوہ میرے نبی نے کبھی اذان نہیں دی۔ میں اس تفصیل میں نہیں، اس کے وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں نہیں اذان دی۔ اللہ اکبر۔
اور یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی شخص آج یہ کہے کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں اور نبی والی اذان دینا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی تاریخ میں بتا دو کہ نبی نے کیا اذان دی تھی، اور آج اگر امتی وہ اذان دے گا جو نبی نے دینی تھی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، جو کلمہ نبی نے پڑھا تھا وہ میں نہیں پڑھ سکتا، جو اذان نبی نے دینی تھی وہ میں نہیں دے سکتا، نہ آپ دے سکتے۔ پریشان ہو گئے ہوں گے، اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی تو یہ نہیں کہے گا، نبی کہے گا اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول ہوں۔ آپ کہہ سکیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں رسول ہوں، پھر تو مرزا غلام احمد قادیانی دی فوج شامل ہو جائیں گے، بات دور نکل گئی اور طرف چلا گیا مسئلہ۔ میں عرض کر رہا تھا، حسین کے کان میں میرے نبی نے اذان دی، اذان دے کر کہا چچی یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے جو تو نے خواب دیکھا تھا۔ مسلمان بھائی، حسین، آج حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حسین کی زندگی پر، حسین وہ طالب علم ہے جس کے زندگی بنانے کے اندر 3 اداروں کا کردار ہے۔ ہر ایک کی زندگی بنانے کے اندر کسی نہ کسی ادارے کا کردار ہوتا ہے۔ ہم جب تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں ادارے سے پڑھا، ہم نے فلاں استاد سے پڑھا۔ حسین، آج حسین بنا ہے کربلا کی وادیوں میں جو حسین نے کردار ادا کیا ہے۔ میں آج ایک بات کہوں گا، حسین بننے کے لیے، حسین والا کردار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے 3 ادارے ایسے چاہیے۔ پہلا ادارہ فاطمہ کی گود ہے۔ اللہ اکبر، بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نے حسن اور حسین کو کبھی زندگی میں بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں اپنے بچوں کو بغیر وضو کے جب وہ نہیں پڑھائیں گی، وہ دودھ نہیں پلائیں گی، تو وہ بیٹے حسین نہیں پیدا ہوں گے تو کیسے پیدا ہوں؟ میرے بھائی، حقیقت یہ سوچئے، پہلا ادارہ فاطمہ کی گود ہے۔ خدا کی قسم، حسین بنانے کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے۔ فاطمہ جیسی ماں ہوگی، بیٹا حسین پیدا ہوگا۔ اگر مائیں ٹی وی کی دل دادا ہوں گی، مائیں آج بے پردہ رہنے والی ہوں گی، بے وضو رہنے والی ہوں گی اور فلمیں دیکھنے والی ہوں گی، بیٹے اداکار نہیں پیدا ہوں گے، گلوکار نہیں پیدا ہوں گے، کرکٹر نہیں پیدا ہوں گے، تو پھر کون پیدا ہوگا؟ لیکن میری قوم تو آج اداکاروں پہ بھی فخر کرتی ہے، گلوکاروں پہ بھی فخر کرتی ہے، اور کرکٹروں کو تو ویسے وزیر اعظم بنا دیتی ہے۔ آج قوم کا فخر ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ فخر اس بات پہ ہونا چاہیے، میری قوم کو فخر اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ قرآن کا حافظ ہو، کوئی عالم پیدا ہو، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ماں فاطمہ جیسی ماں پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، بی بی فاطمہ، اللہ اکبر، وہ محنت کش عورت تھی جو اپنے اولاد کو آٹا کھلاتی تھی، چکیوں کا پیسا ہوا نہیں، اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر وہ روٹی پکا کے دینے والی تھی۔ مسلمانوں، پھر وہ کیا،
کیا کروں؟ وہ آٹا جو فاطمہ اپنی چکی چلا کر، اس آٹے کے اندر کیا خاصیت تھی؟ بی بی فاطمہ کہتی ہے کہ جب میں آٹا پیسا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ مسلمان بھائی، اس آٹے کے اندر کتنی برکت ہوگی، اس آٹے کے اندر کیا نورانیت ہوگی، جس کو پیستے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت ہو، جس کا آٹا گوندتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت ہو، جس کی روٹیاں پکاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت ہو۔ ایسا کھانا کھانے والا حسین نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ پہلا کردار حسین کو حسین بنانے کے اندر فاطمہ کا کردار ہے۔ دوسرا کردار حسین کو حسین بنانے کے اندر علی کا کردار ہے، صاحب علم کا کردار ہے، شاہ صاحب شجاعت کا کردار ہے، بہادر کا کردار ہے۔ اصل جس نے اپنے باپ کو بہادری کے اندر کفر سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، وہ بہادر نہیں پیدا ہوگا تو کیا پیدا ہوگا؟ مسلمان بھائی، اور تیسرا کردار حسین کو حسین بنانے میں وہ حسین کے نانا کا کردار ہے۔ کیا کردار ہے؟ حسین کیا پیار کرتے تھے، حسین سے میرا نبی کیا پیار کرتا تھا۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے ایک دن حسین کو روتے سنا۔ آپ نے فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہا، فاطمہ بیٹی، حسین کیوں رو رہا ہے؟ اس کو رونے نہ دیا کر، میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے مسلمان بھائیوں، میرا آقا خطبہ دے رہا ہے، سرکار دو عالم وسلم خطبہ دے رہے، آپ کی نظر پڑی کہ حسن و حسین دروازے میں داخل ہوئے، چھوٹے تھے، لڑکھڑائے، گر گئے۔ پیغمبر خطبہ چھوڑا، دوڑ کے بھاگ گئے، جا کے دونوں کو اٹھایا، ایک کو ادھر اٹھایا، ایک کو ادھر اٹھایا، اٹھا کر آ کر ممبر پہ آ کے پھر خطبہ دینے لگ گئے۔ لیکن ایک جملہ ضرور کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میری امتی، قرآن کا جو فیصلہ ہے کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، یقیناً یہ آزمائش ہے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں خطبہ چھوڑ کر آ کر ان کو اٹھانے لگ گیا۔ کون حسین؟ اللہ اکبر! یہ حسین، میرے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے، حسین نبی کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، پیٹھ پہ سوار ہو گئے۔ سواری کتنا بڑا عظیم